خداوند کے زندہ ببرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیزو، ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہمیں پھر خداوند نے موقع دیا کہ ہم اس کی پاک حضوری میں آ سکیں۔ تو ہم اپنی ساری باتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سنجیدگی سے خداوند کے حضور میں چلیں۔ ہم دعا کریں گے۔ خداوند تیرا شکر، تیری حمد و تیری تعریف، یسوع کے پاک اور جلالی نام میں ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیرے نام کو اونچا کرتے ہیں۔ اپنا تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنے حضور میں یاد رکھا، ہمیں سنبھالے رکھا، اور ہمیں آج ایک اور موقع دیا کہ ہم تیری پاک حضوری میں آ سکے۔ شروع سے لے کر آخر تک تیرے پاک روح کا یہاں پہ مکمل کنٹرول چاہتے ہیں خداوند، ایبسولوٹ کنٹرول۔ ان جیسس نیم وی پرے، آمین۔ رسولوں کا عقیدہ، اپوسل کریڈ۔ I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under the Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. آمین۔ جس طرح ہم نے ابھی رسولوں کا عقیدہ پڑھا ہے جو ہماری کریڈ ہے، اگر اس کی ہمیں گہرائی کا اور اس کی میننگز کا پتہ ہوگا تو ہمیں اپنے ایمان کا اقرار جو ہے وہ اس طرح یاد ہو کہ ہم اس کو نہ کہ صرف سنا سکے، ایکسپلین بھی کر سکے۔ تو آج ہم دیکھیں گے اس کا اوریجن کیا ہے اور یہ کیسے وجود میں آئی اور کیا وجہ تھی اس کی۔ تو مختصر سا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کو رسولوں کا عقیدہ اپوسل کریڈ اور نائسن کریڈ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ صرف اس لیے نائسن کریڈ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک سٹی آف نائسن جو تھی وہاں پر اڈاپٹڈ کی گئی، وہاں پر اسٹیبلش کی گئی، اور وہ سٹی تھی آج جو ٹرکی ہے اس کے ایک شہر جس کا نام تھا نائسن، آج کل اس کا نام ہے ازنک۔ تو اس شہر میں اس کو اسٹیبلش کیا گیا، اس لیے اس کو نائسن کریڈ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے خاص جو بات تھی کہ جو اپوسل جو تھے، ارلی چرچ تھا جس میں رسول تھے، وہ آہستہ آہستہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو اسی طرح آہستہ آہستہ بہت ساری بدعتیں چرچوں میں پیدا ہونی شروع ہو گئیں، جس میں کوئی کہتا تھا کہ جیزس کی ورشپ کر سکتے ہیں، ساتھ ہولی اسپرٹ کی ورشپ کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ تو اس لیے یہ ساری چیزوں کو کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈگمگائے نہ، اس کو لکھ لیا جائے اور اس کو سب چرچز جو ہیں اس کو اپنی بیس بنا لیں۔ تو اس لیے اس میں جو خاص بات تھی، اس میں جو اس کا بیس تھا، جو اس کو ماننے والے تھے وہ تھے ٹرینیٹیرین، تثلیث کو ماننے والے لوگ تھے، جو ایمان رکھتے تھے کہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کو ہم ورشپ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح اس ساری کریڈ کو اسٹیبلش کیا گیا اور یہ ارلی چرچز میں سکھائی جاتی اور پڑھی جاتی اور اس پر ایمان رکھا جاتا۔ بے شک رسولوں نے نہیں اس کو تیار کیا، لیکن یہ رسولوں کی تعلیم سے اس کو اخذ کیا گیا اور وہاں سے اسٹیبلش کیا گیا۔ جس وقت یہ نائسن کونسل میں یہ بنایا گیا تو اس وقت وہ جو اس وقت فیتھفل ارلی چرچ فادر تھے، انہوں نے اس کو اسٹیبلش کیا اور پاک روح کی تحریک کے ساتھ اس کو، میرا خیال ہے کہ میرا ایمان بلکہ ہے کہ خدا جانتا تھا کہ فیوچر میں اس طرح کے اٹیکس ہوں گے، ایمان پر اٹیک ہوگا، خدا کی ذات پر ہوگا، خدا یسوع مسیح کی ذات پر ہوگا، اس کی ڈیوینٹی پر اٹیک ہوگا، ڈیوائن اس کی نیچر پر اٹیک ہوگا۔ تو وہ سارا کچھ ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ کس طرح خدا اس بات کو پہلے سے جانتا اور اس نے ہمارے لیے پہلے سے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں تاکہ اپنے ایمان میں ہم
قائم رہیں. تو اس کا بیس بھی جو ہے بنایا گیا وہ کرسچن تھیولوجیکل انڈرسٹینڈنگ تھی، جس میں 4 گاسپل کینونیکل جو گاسپل تھی ہماری، اور جو نیو ٹیسٹامنٹ کے لیٹرز تھے، خط تھے، اور اولڈ ٹیسٹامنٹ کی ساری ٹیچنگ سے اس کو اخذ کیا گیا اور یہ کریڈ بنائی گئی. اور یہ پہلی دفعہ جب لکھی گئی کہ وہ گریک زبان میں لکھی گئی تھی، بعد میں آہستہ آہستہ اس کا دوسری زبانوں میں ترجمہ ہوا. تو ہم اس کو اس طرح یاد رکھیں گے. اور آج اس کا سٹارٹ دیکھیں گے کہ سٹارٹ میں جو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باغ پر جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. I believe in God Almighty, creator of heaven and earth. اگر آپ اس پہ تھوڑا سا ہی غور کریں تو آپ کو سب سے پہلی جو بات نظر آتی ہے وہ ہے ایمان کے بارے میں. تو ایمان جو ہے that is بیس فاؤنڈیشن آف our، آگے جو بھی کچھ ہم سیکھتے ہیں پڑھتے ہیں وہ اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے ایمان. اگر آپ اس باتوں پہ نہیں ہے تو آپ جتنا مرضی اس کو رٹا لگائیں، جتنا مرضی ایکسپلین کریں پڑھیں، اس کا فائدہ ہمیں اس طرح نہیں مل سکتا. تو اس چیز میں سب سے پہلی جو بات آئی ہے، انگلش میں دیکھ لیں، اردو میں دیکھ لیں، I believe in God. I believe in God the Father Almighty. میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر. ٹھیک ہے، جو پہلا اس کا حصہ ہے پہلی لائن میں ایمان رکھتا ہوں I believe in. اور اگر آپ عبرانیوں 11:6 اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو اس کی اصل میں فرسٹ 6 ورسز، لیکن میرا اصل میں ان میں جو فوکس ہے وہ 3 ورسز کے اوپر ہے. وہ ہے پہلی، تیسری اور چھٹی ورس کے اوپر. باقی جو 3 ورسز ہے اس کو فی الحال بھول جائیں. اس میں خاص یہ 3 ورسز تھی جو آج کے میسج کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. اور اگر آپ اس کو ٹائٹل دے دیں تو اس کی چھٹی ورس جو کہتی ہے ورس 6 عبرانیوں 11:6 اس میں کیا لکھا ہے؟ اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے. ہم نے یہاں پہ بھی اس عقیدے میں بھی پڑھا میں ایمان رکھتا ہوں، تو ہم پڑھتے ہیں کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. ایمان کیا رکھنا ہے؟ ایمان کیا رکھتا ہوں سب سے پہلے کہ خدا ہے یا نہیں، پہلے ایگزسٹنس آف گاڈ، خدا کے وجود کو. کیونکہ اور اٹس ویری ریلیونٹ ٹو دا پریزنٹ ڈے ایون، کہ آج دنیا میں لوگ اتنے زیادہ خدا سے منحرف ہو رہے ہیں، خدا سے دور ہو رہے ہیں. ایتھیسٹ اور سائنس اور ایوولوشنسٹ جو ہے وہ سارے ان باتوں پر آج جھگڑا ہے، ہر چیز پہ بحث ہے کہ دیر از نو گاڈ. بہت سارے آج دیکھیں ایون اسلام کو چھوڑنے والے بھی ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، کرسچن بھی ہو رہے ہیں، لیکن بہت سارے ایتھیسٹ بھی ہیں. اب میں جب دیکھتا ہوں فیس بک اور یوٹیوب کے چینل بھرے پڑے ہیں ایکس مسلم سے بھی، تو وہ اس چیز پر ہی بحث کر رہے ہیں کہ سائنس ہی سب کچھ ہے اور ایوولوشن ہی ہے، دیر از نو گاڈ، دیر از نو اللہ، دیر از نو نتھنگ، کوئی ہے ہی نہیں. تو اس بات کا جو ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، سب سے پہلے تو ہمارا فیتھ یہی ہے کہ گاڈ ایگزسٹ، خدا کے وجود کو تسلیم کرنا، خدا کے وجود پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے. تو پھر باقی باتیں اس کے بعد ہیں. اگر ہمارا ایمان ہی پختہ نہیں ہے اور پختہ میں ایمان کی وجہ ہمیں ریزن نہیں پتا، تو ہم جتنا مرضی رائچیس بن جائیں، بغیر ایمان کے خدا کے پاس جانا، اس کو پسند آنا، اس کی رضامندی ناممکن. اس نے کیا ہے امپاسبل. آپ جتنا مرضی کچھ کر لیں، چرچ جتنا مرضی جائیں، ورشپ جتنی مرضی کر دیں، آپ جتنی مرضی رہے، لیکن سب سے بیسک چیز جو آپ کی ہے وہ ہے فیتھ، آپ کا ایمان ہے. بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. ہمیشہ یہ بات اپنے پلے باندھ لیں، بلکہ یہ آیت ہمیشہ یاد رکھیں کہیں بھی، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، بیونڈ our thinking and thought and understanding, that only we can receive by faith. اب
یہاں پہ اس نے لکھا ہے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. طالبوں کا بدل یعنی طالب کسی چیز کے لیے بھی اس کے پاس آپ جاتے ہو تو تبھی آپ کو اس کا جواب مل سکتا ہے, تبھی وہ آپ کو آنسر دے سکتا ہے کہ آپ اس پر ایمان رکھتے ہو کہ وہ موجود ہے. اور اسی بات کو ہم ایون پہلی آیت میں بھی دیکھتے ہیں. ایمان اب کیا ہے, وہ اس میں اس کی ڈیفینیشن ایک طرح سے مختصر الفاظ میں بتاتا ہے جو پہلی آیت ہے عبرانیوں 11. اب ایمان کیا ہے؟ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. اب وہ کہتا ہے اب ٹھیک ہے ایمان ہمیں لانا چاہیے, لیکن ایمان ہے کیا؟ تو اس ایمان کو وہ آگے مختصر طور پر جب بیان کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ ہماری امید ہے جو ابھی آگے ہے, فیوچر میں ہے, لیکن ہمارا ایمان آج یہ ہے کہ وہ چیزیں جس ہماری امید ہے وہ موجود ہیں, ایگزسٹ کرتی ہیں, وہ وہاں پر موجود ہیں. وہ چیزیں جس کے لیے ہم انتظار میں ہیں, جو فیوچر پہ بلیو کرتے ہیں, کیونکہ ایکچولی کرسچینٹی اور ایمان جو ہے دیٹ از ٹاکنگ اباؤٹ دا فیوچر. اس زندگی میں تو صرف ہماری ایک سمجھے کہ ایمان رکھ کے آزمائش ہے, ہماری اسٹرگل ہے, ہمیں اس پہ قائم رہنا ہے, لیکن اصل چیزیں تو جو ہے وہ فیوچر میں ہیں. اس تک پہنچنے کے لیے, اس کو حاصل کرنے کے لیے, اس کو ریسیو کرنے کے لیے آج جو ہمارے پاس ٹیمپرری ہمارے پاس لائف ہے فیو ایئرس کی, اس میں اس ایمان کو قائم رکھنا, اس ایمان کے ساتھ لپٹے رہنا مضبوطی کے ساتھ, وہ ہماری آج کی سمجھ لیں سب سے بڑی اسٹرگل ہے, سب سے بڑی جو ہم اپنے آپ کو ایمان. آپ دیکھیں جو پالوس رسول کی آخری چند باتیں تھیں 2 تیموتھی 4 میں, وہ کیا کہتا ہے؟ اس میں جو 3 باتیں اس نے کہی, میں اچھی کشتی لڑ چکا, میں نے دوڑ کو ختم کیا, میں نے ایمان کو محفوظ رکھا. آج جو اٹیک ہے آپ کے اوپر سب سے بڑا آپ کے فیتھ, آپ کے ایمان پر ہے. آپ آج دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں, ان سے بات کر لیں جو سائنس پر اور ایوولوشن پر اور ان چیزوں پر, وہ آپ کو بیوقوف ڈم سمجھتے ہیں کہ آپ کون سے تو اٹیک ہے. وہ آپ کے مذاق اڑاتے ہیں, آپ کی ٹھٹھے اڑاتے ہیں کہ واٹ گاڈ, ویئر از گاڈ, یہ خدا ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے, خدا ہے تو یہ کیا ہے, خدا ہے تو اس طرح کا اٹیک ہر جگہ پہ ہے. ایون بچوں کا سکول جو ہے, چھوٹے بچوں سے لے کر یونیورسٹی تک, ہماری آج کی سمجھ لیں سب سے بڑی اسٹرگل ہے. بلکہ جو آپ آگے جاتے ہیں وہ خدا کو تو وہ اس جگہ سے نکالتے جاتے ہیں. تو اس لیے ہمارا یہی ایمان ہمیں اس دنیا میں خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلنے پر قائم رکھ سکتا ہے, مضبوط رکھ سکتا ہے. اور اس میں اس پہلی ہی لائن میں 3 اصل میں باتیں ہیں. میں ایمان رکھتا ہوں خدا پر ایمان رکھنے والی اور بھی گروپ ہو سکتے ہیں. اس میں کون سا گروپ آتا ہے؟ اسپیشلی ابراہمک فیتھ جو ہے, عام طور پر خیال کیا جاتا ہے یہودی, مسلم اور کرسچن. تو آج میں آپ کو تھوڑا سا اس بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں. دیر از only 2 group those are real have faith in Abrahamic faith, that is یہودی اور کرسچن. اسلام جو ہے nothing to do with the Abrahamic faith. They are using those things but their relation with the Abrahamic faith nothing. یہ بہت لوگوں کو ایسے لگے گا, لیکن آپ جو اسٹڈی کرتے ہیں ان کا تو ان کے ساتھ کچھ تعلق ہی نہیں ہے. بہت سی باتیں نو ایون نسل سے, اور نہ ہی ان کا اس طرح کا ایمان یا فیت ہے. نہ کبھی آپ اس طرح کی بات قرآن میں یہوہ کا نام کبھی نہیں پڑھیں گے. جتنی بھی یہودیوں کی لا ہے, جو ان کا سسٹم ہے, they never accepted that. hundreds of difference ہیں اس میں, اس کی بیسک, اور they just wanted to be اس کے ساتھ اپنے آپ کو کہ ہم بھی اسی خدا کو مانتے ہیں جس کو یہودی, لیکن it's totally different. It's nothing to do. اسلام کا کرسچینٹی یا یہودیزم کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. اگر موقع ملا تو خدا نے تو ہم اس کو اور طریقے سے جانیں گے کہ کون سی باتیں وہ کہتے ہیں سملیرٹی ود کرسچینٹی اور یہودیزم.
This is totally different. تو اس لیے اس میں صرف یہودیزم ہے اور یہودی ہیں جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا قادر مطلق باپ، اور دوسری جو صرف اس پہلی لائن میں کرسچن ایمان رکھتے ہیں وہ ہے باپ. اب یہاں پہ آ کے ابراہیمک فیتھ ان کے ساتھ ہمارا کلیش ہو جاتا ہے کہ وہ خدا کو جس طرح ہم باپ کہتے ہیں وہ باپ ڈفرینٹ طریقے سے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق پر تو تک تو ان تک ٹھیک ہے، لیکن جب آتا ہے نا میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، تو دین سنگل آؤٹ ہو جاتے ہیں ہم، بالکل ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں اسلام سے بھی اور یہودیزم سے بھی ہم علیحدہ ہوتے ہیں. ناؤ وی آر اسٹینڈنگ alone with this thing. سو یہ ساری چیزیں دوسرے سارے مذہب سے دوسرے سارے گروپ سے ہمیں علیحدہ کر دیتی ہیں، سنگولر کر دیتی ہے کہ خدا جو ہمارا باپ ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے، یہودیوں کے لیے بھی، آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے بڑی کلیش خدا یسوع مسیح کے ساتھ فقیہ فریسیوں کی کیا تھی کہ تو خاص اس کو اپنا باپ کہتا ہے اور تو خاص اس کو اپنا باپ کہہ کے اپنے آپ کو اس کے برابر بناتا ہے. اور یہ بڑی ہی خوبصورت بات پچھلے کچھ دنوں سے میں نے سیکھی کہ وائی جیزس نیور سیڈ آئی ایم گاڈ، کہ بہت سارے لوگ اس کو باپ کہتے تھے لیکن وہ جس سینس میں خدا کو باپ کہتا تھا یہ یہودیوں کو سمجھ آتی تھی، اس لیے بھی اس کے خلاف تھے. اس لیے خلاف تھے کہ وہ باپ کا درجہ جو تھا اس کو سمجھتے تھے کیا ہے، ایک ایز اے نیشنل سینس میں، ایک قومیت کے حساب سے قوم جو تھی وہ اس کو باپ کہتی تھی. اسرائیل قوم کا وہ باپ ہے کیونکہ اسرائیل قوم کو اس نے نکالا، اسرائیل قوم کو اس نے بنایا، اسرائیل قوم کو اس نے چنا. اس دس سینس نوٹ یونیکلی کسی نے اس کو کبھی باپ کہہ کے دعا نہیں کرتے تھے کبھی، بلکہ وہ تو نام بھی اس کا لینا جو ہے وہ اس سے ڈرتے تھے کہ ہم کہیں ہم انسلٹ نہ کر دیں. تو یہ یونیک بات اس لیے اس کریڈ میں ایڈ کر دی کہ خدا صرف خدا ہی نہیں ہے، خدا ہمارا باپ ہے. یہ ہمارے اس کلوز ریلیشن کو، اس کے ساتھ تعلق کو بیان کرتی ہے کہ ہاؤ کلوز وی آر ٹو اوور گاڈ، ہم اپنے خدا کے کتنے نزدیک ہیں. ہمارا یہاں سے درجہ جو ہے تمام قوموں سے بڑھ کر، ایون یہودی قوم سے بڑھ کر بھی اس کے قریب تر ہو جاتا ہے. جب باپ کہتے ہیں تو اس کو مطلب ہے کہ ہم اس کے گھرانے کے لوگ، اس کی تو یہ جب ہم باپ کی ہی بات پڑھتے ہیں تو یہ بات کس طرح اسٹیبلش ہے؟ یہودی تو یہ کہتے نہیں تھے اور اسلام ان ساری باتوں کو شرک سمجھتا ہے، اور یہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کوئی باپ نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کسی نے نہ کسی کو اس نے جنا نہ، تو اس طرح کی بات کہتے ہیں. لیکن جب کرسچن اس بات کو کہتے ہیں تو یہ کس طرح ہم پڑھتے ہیں؟ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں یوحنا کی انجیل، تو یوحنا کی انجیل کی 3 ورسز ہم پڑھیں گے. اس کی ورس پہلا باپ، اس کی 12ویں 14ویں اور 18ویں 12 14 اینڈ 18 ورس کو ہم پڑھیں. میں اس کو ریورس آرڈر میں پڑھوں گا تو آپ کو تھوڑی سمجھ آئے گی کہ یہ باپ جو ہے کس طرح ہمیں مطلب کہ نا اسٹیبلش ہوا. تو ورس 18 میں لکھا ہے خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. اس ورس میں باپ کا ذکر آ گیا. ٹھیک ہے، پچھلے دنوں ایک سٹڈی میں میں نے اس بات کو بتایا کہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا باپ کو سوا بیٹے کے، وہ کوئی نہیں جانتا بیٹے کو سوا باپ کے یا جس پر بیٹا ظاہر کرنا چاہے. دیٹ از all. تو دنیا میں بیٹے نے ظاہر کیا کہ وہ باپ ہے اور بیٹا، لیکن کس طرح وہ میں آگے بتاتا ہوں آپ کو. خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. اب ہم پر کس طرح اس نے ظاہر کیا، کیا طریقہ کار اس نے استعمال کیا، کیا روٹ یا کیا وے تھا، کس طرح؟ ورس 14 میں پڑھیں تو لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. دیٹ از دا وے. باپ کو اس نے ظاہر کرنا تھا
انسان پر اس دنیا پر، تو اس نے کیا کیا، وہ مجسم ہو کر اس دنیا میں آ گیا، کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے۔ پھر باپ کا ذکر ہے، ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اب ورس 12 اس میں کیا لکھا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان، بیٹے۔ نو یو کین کال ہم فادر۔ خدا کا جو پلان تھا کس طرح اس نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے ذریعے سے ہم پہ ظاہر بھی کیا، ظاہر سب نے پر کر دیا اس نے، لیکن اس نے حق کس کو دیا کہ اس کو باپ کہے؟ کس کے پاس یہ رائٹ ہے؟ Who can dare to call him father? Only those believe in him۔ پھر بات وہیں پہ آ گیا، میں ایمان رکھتا ہوں۔ تو وہی بات یہاں پر کہ جب ہم قبول کرتے ہیں تو یہ ہے ایمان، میں ایمان رکھتا ہوں، یعنی جتنوں نے ایمان لے آیا ظاہر ہی نہیں کیا بلکہ ہمیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، آپ اس کو باپ کہہ سکتے ہیں۔ پھر جب شاگردوں نے کہا کہ خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا، تو سب سے پہلا ورڈ خداوند نے کہا جب تم دعا کرو تو کیا کہا کرو، اے ہمارے باپ، اے ہمارے باپ۔ کیونکہ پہلے جو یہودی دعا کرتے تھے ان کی دعا ایسی نہیں تھی، یہ یونیک بات تھی جس نے سب سے پہلے تو بہت سارے یہودیوں کو ہی ہلا کے رکھا، کیونکہ یہودی کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ ہم اس طرح اس کو باپ کریں۔ بے شک ان کے اندر ریورنس یا تقدس یا اس کا جو خدا کی بارے میں ان کا تھا بہت زیادہ تھا، لیکن وہ کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہو گیا کہ اس نے ڈسٹنس ہی پیدا کر دیا کہ نہیں خدا کا نام ہی نہیں لینا، خدا کا نام بھی نہیں، اس نے خدا نے صرف کہا کہ میرا نام بے فائدہ نہیں لینا، یہ نہیں کہا کہ خدا نے میرا نام نہیں لینا۔ یہودی نے بہت زیادہ ہی کر دیا کہ خدا کا نام نہیں لینا، کیسی غلطی نہ کر دی، جبکہ خدا نے صرف یہ کہا کہ میرا نام بے فائدہ بے فضول نام نہیں لینا۔ جبکہ خدا میں یسوع مسیح آئے تو ان کا اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ خدا میں یسوع مسیح نے بھی جب ہمیں دعا کرنا سکھایا تو یہی کہا کہ جب تم دعا کرو تم سٹارٹ کس طرح کرو، our Father۔ واو، how beautiful is that, how wonderful is that، کہ کتنی میں سمجھتا ہوں اس کے اندر گہرائی اور اس کے اندر وہ اپنائیت اور چاہت، اور آپ کے اندر جب باپ ہی کہتے ہو تو آپ کے اندر خوف وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص آپ کے باپ کا درجہ دنیا میں کچھ بھی ہو کسی کے بھی، لیکن جب آپ اپنے باپ کے پاس جانا چاہتے ہو تو وہ آپ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہاؤ چلڈرن کین رن ٹو دا فادر، ہاؤ چلڈرن کین ہگ فادر۔ آپ بے شک بہت سارے لوگوں کو آج دنیا میں ہم باپ جیسا رتبہ دے دیتے ہیں۔ مجھے کئی دفعہ سارے چرچ والے بچے بیٹیاں بیٹے کہتے ہیں آپ ہمارے ابو کی طرح ہیں، ڈیڈ کی طرح ہیں آپ، لیکن they can't run to hug me like Sharon and Sarah can do that, Lasha can do that۔ وہ جس طرح میرے پاس آتا ہے، میں بیڈ میں لیٹا ہوں میرے ساتھ آ کے لیٹ سکتے ہیں، not other can do even they call me father۔ تو یونیک رشتہ خدا نے صرف ہمیں بخشا، ہمیں بلکہ جو کوئی ایمان لائے جتنوں نے اس کو قبول کیا they can have the same relation with the father، خدا کے ساتھ۔ اور یہ سارے دنیا کے مذاہب سے، دنیا کے جتنے بھی ریلیجن ہیں جتنے، اس سے بالکل ہی ہمیں علیحدہ کر دے، ڈسٹنکٹ کر دیتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں کرسچینٹی جی کی دوسرا نہ فرق ہے، there is other اور بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں، لیکن یہ جو چیزیں ہیں جو خدا یسوع مسیح نے آ کے اپنے ہم پر ظاہر کیا، ہمیں ظاہر ہی نہیں کیا بلکہ ہمیں قریب لے آیا، قریب اتنا کہ we can call him father۔ تو یہ جو اپنے دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے لوگ ہیں جو انڈین ہیں یا افریقن ہیں یا دوسرے لوگ، وہ بھی اپنے دیوتاؤں سے خوف زدہ ہوتے ہیں،
وہ بلیاں مانگتے ہیں، وہ قربانیاں مانگتے ہیں، وہ یہ مانگتے ہیں، وہ مانگتے ہیں ان کے پاس جانے کے لیے آپ کو. تو یہ جو ہے فادر ایک ہی چیز آپ کو اس کے قریب آنے سے روک سکتی ہے، ایک ہی چیز ہے جس سے آپ خوفزدہ ہو سکتے ہو، دیٹ از سن ان یور لائف اینڈ مائی لائف. یہ چیز ہے کہ یہ چیز آپ کو خدا کی قربت، اس کے پاس جانے، اس کے ساتھ رفاقت رکھنے، فیلوشپ رکھنے میں حائل ہو سکتی ہے، دیوار ہو سکتی ہے، نتھنگ ایلس. اور یہ آپ کی اپنی غلطیوں سے. خدا تو ہمارا ایسے بائیں پھلائے ہمیں انتظار کرتا رہتا ہے. عبرانیہ کے خط میں اگر آپ دیکھیں اس کا کئی دفعہ پتہ نہیں 8ویں چیپٹر میں ہے کہ سب سے بڑی جو بات خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے خدا کی قربت، کہ ہم اس کی نزدیکی حاصل کریں. نزدیکی حاصل کرنا جو ہے وہ ایک ایماندار کا سب سے بڑا ایک شوق، چاہت اور اس کی سٹرگل ہونے کہ خدا کی نزدیکی حاصل کر لیں، خدا کی نزدیکی حاصل کر لیں. تو جب آپ خدا کی نزدیکی حاصل کر لیں اور کیا آپ کو چاہیے؟ تو خدا کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے صرف ہمیں اس پر پہلی بات ہے ایمان رکھنا ہے کہ وہ موجود ہے اور وہ اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے. اب اتنی بات ہی ہوگی، آپ نے ایمان رکھ لیا تو وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو پسند آنا آپ شروع ہو جائیں گے. تو جب خدا کو آپ پسند آنا شروع ہو جاتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب آدمی کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا ہے. تو آپ ایون خدا کے پاس آئے بھی نہیں ہیں، صرف ایمان ہی رکھنا شروع کر دیا کہ خدا موجود ہے، خدا کا وجود ہے، گاڈ ایگزسٹ، تو آپ کی پرابلم سالوز ہونا شروع ہو جائے. اس کے پاس آنے سے پہلے جب آپ یہ ایمان ہی رکھ لیتے ہو تو ایوری تھنگ اسٹارٹ فرام دیئر، آلریڈی یو اسٹارٹ گیٹنگ یور بلیسنگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس پھر جاؤ گے تو وٹ ادر تھنگ، کون سی چیز آپ کی زندگی میں کم ہو سکتی ہے، کمزور ہو سکتی ہے. تو میرے عزیزوں یہ بہت ضروری بات ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں، آئی بلیو ان گاڈ دا فادر آلمائٹی. فادر کے ساتھ باپ جو ہے وہ ضروری یونیک بات ہے. خدا پر تو ایمان آپ دیکھیں بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں. دے بلیو ان گاڈ، ایون دیر از سم سپر نیچرل پاور، سپر نیچرل تھنگ. یعنی کہ ایون ہندو چلے جائیں یا اسلام چلے جائیں یا یہودی، لیکن جب تک آپ خدا کو مسیح کے وسیلے سے نہیں جانتے یو کانٹ ایون، یو جسٹ ہوا میں ہی ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا یسوع مسیح نے خود کہا کہ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. اور ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ جس پر کوئی سے جان نہیں سکتا جب تک بیٹا اس کو ظاہر نہ کرے. نہ تو جان سکتا ہے نہ جا سکتا ہے اس کا. آپ یہ تو کہہ سکتے ہو کہ آئی نو اباؤٹ گاڈ بٹ آئی ڈونٹ ہیو ریلیشن ود گاڈ. جب تک آپ کے خدا کے ساتھ ریلیشن نہیں ہے یو کانٹ ایون انڈرسٹینڈ ہو از گاڈ، خدا کیا ہے، خدا کی ذات کیا ہے. تو آپ کو سب سے پہلے یہی ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، یہی جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا موجود ہے، گاڈ ایگزسٹ ہے، خدا کا وجود اس دنیا میں ہے. اور اس کے بعد ہی آپ، اور اس کا وجود ہے تو پھر اس کو کس طرح ایز اے باپ مانو گے. تو اس کے بعد والی لائن اگر پڑھیں عبرانی کے خط کا جو ہم نے آج حوالہ پڑھا، اس کی اب جو تیسری آیت ہے 11:3، وہاں پر بھی اس بات کا اقرار ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ باتیں جو ہیں کس طرح کلام مقدس میں سے لی گئی ہیں. اگر آپ تیسری آیت پڑھیں تو لکھا ہے 11:3، عبرانیوں 11:3، ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں. اب اس چیز پہ بھی ایمان رکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ آپ کو کہاں لے جاتی ہے، یہ لائن کہاں لے جاتی ہے؟ آسمان اور زمین کو پیدا کیا، سیدھا بائبل کی پہلی ورس پر، ان دا بگننگ. اور اگر آپ اس بات پر غور کریں نا، ان دا بگننگ گاڈ، بس آگے نہیں.
اردو میں ہم جب پڑھتے ہیں خدا نے ابتدا میں، تو سب سے پہلے جو بات ہمیں ملتی ہے تو سب سے پہلا نام خدا کا ہے، ان دا بگننگ گاڈ، یا گاڈ ان دا بگننگ. یہ کریشن کی بات بعد میں ہے. سب سے پہلے جب خدا کا ذکر آتا ہے تو دیر از نو انٹروڈکشن اباؤٹ گاڈ. خدا جب آتا ہے، خدا کس طرح موسیٰ اس کا تعارف کرتا ہے، جو خدا نے موسیٰ پر اپنا کلام نازل کیا، ظاہر کیا، جس نے یہ تورا کو لکھا، پہلی 5 بک، تو اس نے، خدا نے اس پر اپنے کو ان دا بگننگ گاڈ، خدا نے اپنا تعارف نہیں کیا، میں کہاں سے آیا، کیوں آیا، کس طرح، نو. خدا کو ضرورت نہیں، خدا نے سیدھا کہا اس کو لکھ ان دا بگننگ گاڈ، ان دا بگننگ گاڈ. یعنی کہ ساری خلقت، ساری کائنات، یونیورس، ہیونز اینڈ ارتھ، واٹ ایور کریشن، وہ تو ساری کچھ بعد میں. سب سے پہلے خدا کا وجود ہمیں نظر آتا ہے. خدا کو ضرورت نہیں ہے کہ مجھے قبول کرے یا نہ کرے، یا میں ایگزسٹ کرتا ہوں، بلیو. اور اگر نہیں بلیو کرو گے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ خدا کمزور پڑ جائے گا، یار ہے بلیو نہیں کرتے. خدا موجود ہے، خدا وہاں پہ ہمیں موجود نظر آتا ہے. اور بہت سارے لوگوں کا ایمان ہے کہ آسمان اور زمین کی خلقت سے پہلے خدا نے ایون انجیلک بینگز کو کریٹ کیا، جس کے بارے میں ہمیں بائبل میں نہیں ملتا کہ وہ کب کریٹ کیے گا. لیکن جب خدا یونیورس کو کریٹ کرتا ہے، خلقت، تو وہاں پہ ہمیں وہ پہلے سے موجود نظر آتے ہیں. فرشتے وہاں پہ موجود ہیں، ابلیس وہاں پہ موجود ہے. تو خدا جو ہے انسان کی کریشن کا ذکر کرنے سے پہلے وہاں پہ اپنا آپ انٹروڈیوس اس طرح کرتا ہے، گاڈ ایگزسٹ، سب سے پہلی ورس. اور جب آپ خدا کی ایگزسٹنس پر یقین رکھ لیں تو پہلی ورس جو ہے نا، اگر آپ اس پر ایمان رکھتے ہو تو ریسٹ آف دا بائبل از، جن کو کہتے ہیں نا پیس آف کیک. کس طرح خدا نے یونیورس، کتنے گلیکسیز کس طرح کریٹ کیے، کیسے سمندر اور یہ آسمان اور یہ بڑی بڑی چیزیں بنائی، نتھنگ. تو وہ خداوند یسوع مسیح کا تو پانی پہ چلنا یا موزہ کرنا، نتھنگ ٹو دی کریشن، آل کریشن، اور اس کے اندر کریشن میں خدا بھی. یہاں پر جو عبرانیوں کی ورس 3 ہے، وہ اس کو ہمیں واپس لے جاتی ہے وہاں پر کہ خدا نے سب سے پہلے کیا کیا. جب اس نے کریٹ کرنا شروع کیا ایز اے کریشن جو تھی انسان اور یونیک، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. اور کس طرح ایمان سے ہمیں معلوم کرنا ہے. بات بار بار جو عبرانیوں کا خط ہے، ہال آف فیتھ کا، گیلری آف ہال آف فیتھ کہا جاتا ہے، وہ آپ سب نے پڑھا، ایمان ہی سے یہ ہوا، ایمان ہی سے یہ، ایمان. تو یہاں پر وہ کہتا ہے ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں. ہاؤ وی کین نو، ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ سارے عالم کریٹ کیے گئے، آسمان اور زمین کی خلقت اور اس میں جو کچھ ہے کریٹ ہوا ایمان سے. آپ اتنی بڑی گلیکسیز کو، گلیکسیز کے اندر سٹارز کو اور ان کی اتنی وسعت کو، اور اس میں کیا کیا، ہاؤ کین یو نو دیٹ؟ کون سا سائنسدان آپ کو بتائے گا؟ کس طرح سائنسدان اس کو بتا سکتے ہیں؟ تھوڑا سا اس کے اوپر نیکسٹ ویک خدا نے ہمیں ٹائم دیا تو ہم بات کریں گے، اسپیشلی اس کریشن پر، اور تھوڑا سا سائنس اور بائبل کو لوگ کیا کہتے ہیں، اور ہاؤ وی انڈرسٹینڈ دس. تھوڑا سا ہمیں اس بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ جب وہ یہ سائنسدان یا ایتھیسٹ جو بات کرتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ سم تھنگ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہاؤ وی کین ٹیل دیم، ایکسپلین دیم بائی فیتھ، ہم کیا بلیو کرتے ہیں. تو ابھی یہاں پر ہی ہم اس کو اینڈ کریں گے میرے حال. تو خدا نے چاہا تو نیکسٹ ویک ہم دوسری لائن، خدا کے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح پر جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، اس کو ہم دیکھیں. اگر ریسٹ آف دا ویک آپ اس پر غور کریں تو پھر ہم اس کو اسٹڈی کریں. آمین. آئے ہم دعا کریں اور خداوند سے مانگے کہ وہ ہمیں اپنے ایمان میں اور زیادہ مضبوط کرے. ہماری زندگی میں اگر کوئی ایسی ہنڈرنس ہے یا ایسی ویکنس ہے، یہاں پہ ہم کمزور ہیں، ڈگمگا رہے ہیں، یہاں پہ ہمیں کچھ شک معلوم ہوتا ہے، خداوند ہمیں اس میں قائم، کامل اور مضبوط کرے، تاکہ ہم
اس دنیا میں رہتے ہوئے جب تک وہ نہیں آ جاتا ہمیں لینے کو، تو ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکیں ان تمام اٹیکس کو، ان تمام حملوں کو جو ہمارے ایمان پر ہوتے ہیں، جو ہماری ان یقین پر، ہماری اس امید پر اٹیک ہوتا ہے جو فیوچر میں خدا نے ہماری رکھی ہے، بلکہ ان سب کے لیے جو اس پر اس طرح ایمان رکھتے ہیں اس میں ہم اور زیادہ مضبوط ہوں، بلکہ اتنے مضبوط ہوں کہ ہماری زندگی سے یہ گواہی ہو، ہماری زندگی یہ گواہی ہو، اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ اس گواہی کی وجہ سے خداوند کے قریب آ سکے، اس کی قربت کو جان سکے، اس کے پاس اس طرح آ سکتے کہ اس کے بیٹے بیٹیاں بن جائیں، تاکہ اس کو باپ کہنے کا حق ان کو مل سکے۔ یسوع کے نام میں سب کچھ مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوں گے کہ ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بات چاہتا ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہم بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصوروں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑ لیتے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت و جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آج جماعت کے ساتھ، دنیا کے کل ایمانداروں کے ساتھ، عالم کی کلیسیا کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتے رہے، خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام، آمین۔ God bless you. Thank you for joining us. Go in peace and serve the Lord. Amen.